بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 58۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سر کا مسح کہاں سے شروع کریں، حصہ اول۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی۔ کتاب الطہارت میں وضو کے مسائل امام ترمذی رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کہ جب سر کا مسح کر رہا ہو تو سر کا مسح کیا سر کے آگے کے حصے سے کرنا چاہیے شروع، اور یا سر کے پچھلے حصے سے شروع کر کے آگے کی طرف لانا چاہیے۔ تو اس بارے میں چونکہ حدیث میں اختلاف ہے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں جس میں وہ حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں سر کے مسح شروع کرنے کے لیے آگے کی طرف سے پیچھے لے جانے کا ذکر ہو پہلے، اور پھر بعد میں پیچھے کی طرف سے آگے لے آنے کا ذکر ہو، اور دوسری باب میں وہ حدیث ذکر کریں گے جس میں شروع پیچھے کی طرف سے ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره، وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ وفي الباب عن معاوية والمقداد بن معدي كرب وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق۔ فرماتے ہیں باب ہے ان احادیث کے بارے میں جو سر کے مسح کے بارے میں آئی ہو، اور اس میں یہ اس بات کا ذکر ہو کہ سر کے شروع کے حصے سے شروع کرنا چاہیے آخر کی طرف۔ ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، وہ فرماتے کہ ہمیں حدیث بیان کی معن نے، وہ کہتے کہ ہمیں حدیث بیان کی مالک ابن انس نے، وہ عمرو بن یحییٰ سے نقل کرتے اور وہ اپنے والد یحییٰ سے نقل کرتے، وہ عبداللہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اور دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے مقدم حصے سے ابتدا کی اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے اور پھر وہاں سے ان دونوں ہاتھوں کو واپس کیا یہاں تک کہ اس جگہ کی طرف واپس آئے جس سے مسح شروع کیا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے۔ اس باب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں سب سے زیادہ اصح ہے اور سب سے زیادہ احسن ہے، اور اسی کے قائل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال اس حدیث میں اپنے ملاحظہ کیا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، اور مسح کا طریقہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھے کر کے سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع پہ رکھا اور ان دونوں ہاتھوں کو آخر تک لے گئے، اور پھر آخر سے شروع کر کے واپس پہلی کی طرف لے آئے، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک۔ تو یہ مسح کا وہ طریقہ ہے جس میں سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے کی طرف لے جانے کا اس میں ذکر ہے۔ یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور اس معنی میں حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، مقدام ابن معدی کرب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں زیادہ صح ہے۔ اگلے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کریں گے جس میں ابتدا اس سے ہوگی کہ سر کے پچھلے طرف سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور بعد میں شروع سے مسح کیا۔ تو اس کے بنسبت امام ترمذی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کے بنسبت زیادہ اصح ہے، چنانچہ وہاں بھی یہ لکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وحدیث عبداللہ بن زید اصح من هذا واجود اسنادا۔
اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ کے مسلک بھی بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے، اور دیگر جو علماء کرام ہیں ان کا بھی مسلک یہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہو گئی جس میں سر کے اگلے حصے سے شروع کرنے کا اس میں ذکر ہے۔ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے جس میں سر کے پچھلے حصے سے ابتدا کرنے کا اس میں ذکر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الرأس وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتاهما ظهورهما وبطونهما۔ قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد يصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح۔ یہ باب ہے ان حدیث کے بارے میں جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ سر کے پچھلے حصے سے ابتدا کرنی چاہیے۔ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی بشر بن المفضل نے، وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل سے نقل کرتے ہیں، وہ ربیع بنت معوذ بن عفراء سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر 2 مرتبہ مسح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے آخری حصے سے ابتدا کی اور اس کو مقدم حصے کی طرف لے آئے، اور دونوں کانوں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، ان کے اوپر کے حصے اور ان کے اندر کے حصے کی مسح بھی کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور لیکن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اس کے بنسبت زیادہ صحیح ہے اور زیادہ سند کے لحاظ سے جید ہے۔ بعض اہل کوفہ اس حدیث کی طرف گئے ہیں جن میں سے وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ تو اس حدیث میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس میں سر کے مؤخر حصے سے ابتدا کرنے کا ذکر ہے، اور ساتھ اس میں اگر اس ٹکڑے کو بھی دیکھ لیں، اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ مسح کیا ہے۔ تو یہ مستقل آ جائے گا اگلے باب میں، مسح 1 مرتبہ کرنی ہے یا 2 مرتبہ کرنی ہے، تو آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث میں مسح برأسی مرتين کا ذکر ہے۔ اگلے باب میں اس حدیث پر اس حوالے سے بحث ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں کانوں کا بھی مسح کیا اور کانوں کے دونوں حصوں کا مسح کیا، اور کانوں کے مسح کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اس حدیث میں جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ بات ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی ابتدا پچھلے حصے یعنی سر کی گدی کی طرف سے کیا تھا۔ اس حدیث کے حکم پر امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ اصح ہے، یا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ کہہ رہے کہ یہ حسن ہے، اور ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اس میں عبداللہ بن محمد بن عقیل راوی جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حدیث کے سند میں اضطراب بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث پھر ضعف کے درجے میں جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن زید اس سے زیادہ اصح ہے اور زیادہ سند کے لحاظ سے بہتر ہے۔ مسلک کے لحاظ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کوفہ کا مسلک یہ ہے، جن میں وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ سر کو مسح پچھلے حصے سے ابتدا کرنی چاہیے۔ چند روات کا ذکر ہے، باقی روات تو اس حدیث کے جتنے بھی ہیں وہ ان سب کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں، ان میں سے چند کے باقی ہے۔ ایک تو ربیع بنت معوذ بن عفراء، تو ربیع کہتے ہی مصغر بھی ہے اور مصقل بھی ہے، یعنی مصغر ہے ربیع، ربیع نہیں ہے ربیع ہے، اور پھر تثقیل بھی ہے، ربیع نہیں ہے بلکہ ربیع ہے، اور یہ صغار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا، مشہور تابعی ہے۔ وکیع بن الجراح بن ملیح الرواسی ابو سفیان الکوفی ثقہ ہے، حافظ عابد ہے، اور یہ 90 طبقے میں شمار ہوتے ہیں، اور 97 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی جو عمر ہے وہ 70 سال ہے، اور یہ 66 تک کے راوی ہے۔ سند میں ایک راوی تھے عبداللہ بن محمد بن
عقیل بن ابی طالب الحاشمی ابو محمد المدنی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صدوق ہے اور ان کے حدیث میں ضعف ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور یہ چوتھے طبقے کے ہیں اور 40 یعنی 40 کے بعد ان کی وفات ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے یہ جو دونوں باب ہے، باب ما جاء فی مس الراس انہ یبدأ بمقدم الراس اور باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر الراس، دونوں کے جو احادیث ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ باقی اس میں جو اختلافی مسئلہ ہے کہ سر کے مسح میں آگے کی طرف سے کرنا چاہیے یا پیچھے کی طرف سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل اگلے سبق میں بیان کریں گے۔